السلام علیکم۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا۔ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، میری بات سن لی، میری بات مانی، میری بات سن لی، میری بات مانی، نوازش کرم شکریہ مہربانی۔ ماشاءاللہ تمام حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ایسی مجلس کو اور نورانی بنانے کے لیے وعظ و خطابت کی طرف قدم بڑھایا جائے اور آواز دی جائے ایک ایسے خطیب کو کہ جب وہ اس میدان میں نہیں تھا تو اس سے پہلے یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک آگے چل کر ایک بہت بڑا خطیب یا بہت بڑا مقرر بھی بن سکتا ہے، مگر میرے بھائیوں اس کا جذبہ کامل اور ان کا شوق انہیں لے کر آگے بڑھتا رہا۔ بالآخر اپنی محنتوں کے ذریعے وہ اس منزل مقصود تک جا پہنچے جس منزل کی انہیں تلاش و جستجو تھی، جس سے میری مراد میرے رفیق درس، میرے دوست اور اپنے علم سے، اپنی خطابت سے ایک علاقے کو فیضیاب کرنے والے اور مدرسہ معراج العلوم کے محتمم جمعیت علماء ضلع بلند شہر کے ایک اہم کارکن حضرت اقدس حضرت مولانا محمد ساجد صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو کر اپنی بے مثال خطابت سے ہم سب کو نوازیں اس شعر کے ساتھ کہ یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں، یہ آئینے جو تمہیں کم پسند کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ تمہیں ہم پسند کرتے ہیں۔ میرے دوست، میرے رفیق درس حضرت اقدس حضرت مولانا محمد ساجد صاحب قاسمی آپ کے روبرو ہیں، سنیے، ادب کے ساتھ بیٹھیے، انشاءاللہ بیان سننے کے بعد آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوگی۔ مولانا محمد ساجد صاحب ڈائز پر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائدہ اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ الگ الگ رکھا ہے۔ پانی سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ الگ ہے، کھانے کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ الگ ہے، اور بے شمار چیزیں جو اللہ نے پیدا فرمائی تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ الگ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے کو سمجھانے اور بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، جن کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس دنیا اور اس دنیا میں تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس پاک ذات سے کس طرح فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اس دین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت و سربلندی عطا کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ،
کہ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے، اس مقام و مرتبے کو پانے کے لیے اور سر بلندی پر پہنچنے کے لیے کس طریقے کو اختیار کیا جائے، بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں بڑے بڑے علماء تشریف لائے ہوئے ہیں۔ چند باتیں آپ حضرات سے مذاکرے کے طور پر کرنی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں آپ حضرات کو کچھ باتیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ کہ اے ایمان والو تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن کامل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا اور ان پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانتے ہیں؟ کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے کیا ہمیں اس کی معلومات ہے؟ اگر ہے تو پھر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ یا نہیں ہے تو پھر اس تعلیمات کو حاصل کرنے کی اور معلومات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر شروع کرتا ہوں، انسان کی زندگی کا پہلا سانس جب اس دنیا کے اندر ہوتا ہے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ میں چونکہ مختصر سے وقت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، آپ کے سامنے تعلیمات پیش کرتا جاؤں گا۔ آپ اپنی زندگی کے نمونے یا آپ اپنی زندگی کے شب و روز کو اس سے ملاتے جائیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، آپ کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اس کو میچ کرنا اور اس سے ملانا یہ آپ کی ذمہ داری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کے کان میں سب سے پہلی آواز اگر کوئی جانے والی ہو تو وہ اللہ کا نام ہو، یعنی سب سے پہلے بچے کے کان میں اگر کوئی آواز پیدا ہونے کے بعد پہنچے تو وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آپ اس کے کان میں اذان پڑھتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں داہنے کان میں آپ اذان پڑھتے اور بائیں کان میں آپ اقامت کہتے ہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے جب ہمارے گھروں میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کیا پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل ہوتا ہے؟ کیا اس بچے کے کان میں پیدا ہونے کے فوراً بعد اذان پڑھوا دی جاتی ہے یا 8 دن بچہ یوں ہی پڑا رہتا ہے؟ اور حدیث کے مطابق سائنس یہ بات طے کر چکی ہے اور یہ تحقیق سامنے آ گئی ہے کہ جب بچے کے ذہن میں کوئی بات ڈالی جاتی ہے، کانوں کے ذریعے سے اس کو کوئی بات سجھائی جاتی ہے تو ان باتوں کا اثر اس کے ذہن پر اور دماغ پر پڑتا ہے۔ حدیث رسول پر دھیان دیجئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں سب سے پہلا جو لفظ ہے یا جو آواز جو سنائی دے تو وہ اللہ کا نام ہو، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی زبان پر آخری الفاظ جو ہوں تو وہ بھی اللہ کا نام ہو۔ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جو پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنے کانوں سے اللہ کا نام سنے اور جب اس دنیا سے اپنا آخری سانس ختم ہونے کے بعد جائے تو اس کی زبان پر اللہ کا نام ہو۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ہو۔ ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، 8 دن ہو جائیں، 3 دن ہو جائیں، کہیں 10 دن ہو جاتے ہیں، بچے کے کان میں اذان نہیں دی جاتی۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے کہ پیدا ہونے کے فوراً بعد سب سے پہلے اگر کوئی آواز بچے کے کان میں جائے تو وہ اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ دوسری بات، جب بچہ پیدا ہو گیا اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے منہ میں ایک کھجور ڈالتے، اس کو اپنے دانتوں سے
چباتے، اس کھجور کو اپنے ہاتھوں میں نکالتے اور اس کھجور کا کچھ حصہ لے کر بچے کے تالوں پر رگڑ دیتے تاکہ آپ کی برکات اس بچے کے اندر منتقل ہو جائیں۔ اس عمل کو تحنیک کہا جاتا ہے اور یہ مستحب اور سنت ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے گھروں میں تو بچہ پیدا ہونے کے بعد ڈھول تاشے بجتے ہیں، ہیجڑے آتے ہیں، گانے اور قوالیاں ہوتی ہیں، تم کیا بات کر رہے ہو؟ ارے اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے کہ پہلے اذان اس کے بعد تحنیک کرائی جائے۔ تحنیک کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے بستی میں یا آپ کے گاؤں میں کوئی اللہ والا ہے، فوراً اس کے پاس جاؤ، ایک کھجور کا ٹکڑا لے جاؤ، وہ اپنے منہ سے چبائے گا، اس کھجور کو لا کر وہ کھجور کا ٹکڑا اس بچے کے تالوں پر رگڑ دو۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، طریقہ ہے اور یہ مستحب عمل ہے۔ اس نیک آدمی کے اثرات اس بچے کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ لیکن نہ تو پیدا ہونے کے بعد ہم اذان پڑھواتے ہیں اور اس عمل کا جس کو تحنیک کہا جاتا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں، حالانکہ ہم ماننے والے ایمان کے ہیں، ہم ماننے والے رسول کے ہیں، ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ پیدا ہو گیا، اس کے کان میں اذان دے دی گئی، تحنیک بھی کرا لی گئی۔ اب تیسرا کام یہ ہے کہ اس بچے کا عقیقہ کیا جائے، اگر مناسب ہو تو 7ویں دن کر دیا جائے، اگر 7ویں دن نہ ہو سکے تو 14ویں دن کر دیا جائے یا پھر 21ویں دن کر دیا جائے۔ ان تینوں تاریخ میں عقیقہ کرنا مستحب ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا اور عقیقہ کرنے کی تاکید دی، لیکن ہمارے یہاں عقیقے کا رواج نہیں ہے۔ رواج ہے تو چھٹی کرنے کا ہے، رواج ہے تو برتھ ڈے منانے کا ہے اور جنم دن منانے کا ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ بچہ ہوا ہے 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیا جائے کہ موقع نہیں ہے، ابھی پیسہ پاس نہیں ہے، کون کہتا ہے کہ پیسے سے عقیقہ ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھیے، آپ کے یہاں نواسا پیدا ہوتا ہے، آپ ایک بکری کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے گوشت کو تقسیم کرا دیتے ہیں، یہ بھی عقیقہ ہو گیا۔ آپ کے موقع کے اوپر بات ہے، اگر آپ چاہیں ایک بکرا یا بکری ذبح کریں، غریب لوگوں میں اس کو تقسیم کرا دیں، خود بھی کھائیں، دوستوں کو کھلائیں، آپ کا موقع ہے تو اس میں چاول وغیرہ ڈال کر کھلا دیں، آپ کا موقع ہے تو ہزاروں لوگوں کو بلا لیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ 2000 یا 3000 لوگوں کا ہی عقیقہ کیا جائے۔ ایک بکری ذبح کر دیں، ایک بکرا ذبح کر دیں تو بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم تینوں عملوں سے پیچھے ہیں۔ آج نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ لوگوں بچہ پیدا ہونے کے بعد یہ کام کرو، اس کے بعد تحنیک کرو، اس کے بعد عقیقہ کرو، اس کے بعد بچے کی تعلیم و تربیت پر دھیان دو۔ آج ہم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نوجوان بچیاں جو مسلمان ہیں، ایمان والی ہیں، غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، اپنا شریک سفر اور شریک حیات غیروں کو منا رہی ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کے پہننے کے لیے، گھر بنانے کے لیے تو محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں یہ تو سوچتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین کپڑوں کا انتظام ہو، بہترین گھر کا انتظام ہو، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اپنے پیچھے مال و دولت چھوڑ کر جاؤں تاکہ میرے بچے کسی قسم کے پریشانی کا سامنا نہ کریں۔ اس مال کو کمانے میں ہم نے اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت پر دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے آج حالات یہ ہیں، بلند شہر ہی کے نہیں آپ کی بستی کے بھی ہوں گے، ضلع بلند شہر میں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ ہماری نوجوان بچیاں جو ایمان والی تھی غیر ایمان والوں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ اس میں کہیں نہ کہیں یہ وجہ ہے کہ ہم نے ان کو بچپنے کے اندر دینی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا۔ اگر دینی تعلیمات سے آراستہ کر دیا جاتا، دینی تعلیمات ان کو دے دی جاتی، ان کو پیسے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ، گھر فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ، اچھے کپڑے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ
اگر دینی تعلیم و تربیت ان کی کر دی جاتی تو وہ مرنا گوارا کرتی، لیکن اپنے ایمان سے سودا نہیں کرتی۔ آپ ذرا بتائیے اس میں کس کی کمی ہے؟ یہ ہماری اور آپ کی کمی ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری بچی بالغ ہونے کی عمر کو پہنچ جائے یا بچہ تو فوراً اس کا نکاح کر دیا جائے۔ ہم نکاح کرتے ہی نہیں۔ ابھی بلند شہر کے اندر جمعیت علماء بلند شہر کے تحت ایک میٹنگ ہو رہی تھی۔ حضرت مولانا اسلم صاحب جو اس جلسے کے ناظم ہیں، حضرت مولانا اظہار صاحب، حضرت مولانا مستقیم صاحب، حضرت مولانا عابد صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام لوگ اس میٹنگ کے اندر موجود تھے۔ اس بات پر بحث چل رہی تھی کہ جو مسلمانوں کے اندر شادیاں ہو رہی ہیں ان میں جو رسم و رواج اور طرح طرح کی خرافات پیدا کر دی گئی ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ گانے بجانے ہوتے ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہیں، طرح طرح کی خرافات ہوتی ہیں، ان کو روکنے کا کام کیا جائے۔ حضرت مولانا اسلم صاحب اور یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ رائے دی کہ پہلے قوم کو اس بات پر ابھارا جائے کہ اپنے بچے اور بچیوں کا وقت پر نکاح کریں۔ نکاح تو ہو ہی نہیں رہے ہیں۔ ہمارے بچے اور بچیاں 15-16 سال کی عمر میں شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی شادیاں 30-32 سال کی عمر میں ہوتی ہیں۔ ایک بھوک جو 15-16 سال کی عمر میں لگی ہے اور وہ کھانا 30 سال میں مل رہا ہے، وہ 15 سال جو وہ گزار رہا ہے یا گزار رہی ہے۔ اور یہ موبائل جو بے شرمی کا اڈا ہے جو ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے، نوجوان بچیوں کے ہاتھ میں ہے، اس موبائل کی وجہ سے کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی کہ پاک دامن کوئی رہ سکتا ہے۔ یہ حالات اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کہ تمہارے بچے جب بلوغت کی عمر کو پہنچے مناسب رشتہ دیکھ کر ان کا نکاح کر دو۔ اگر تم نے نکاح نہ کیا اور نکاح کرنے سے پہلے اگر تمہارے بچے یا تمہاری بچیاں کسی گناہ میں ملوث ہوتی ہیں تو گناہ ان کے سر پر ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے سر پر بھی سوار کیا جائے گا اور تمہیں بھی اس کا اتنا ہی گناہ ملے گا جتنے تمہارے بچوں کو ملا ہے۔ آج ہم نے شادیوں کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ وہ غریب جو اپنی بچیوں کو پال رہا ہے، ہماری سگائیاں، ہمارے لال خط، ہماری چٹھیاں اور ہماری بارات اور طرح طرح کی خرافات، ابھی 10 لاکھ کا یا 5 لاکھ کا بجٹ نہیں ہے۔ بچی 20 سال کی 22 سال کی بیٹھی ہے، وہ نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ ماحول ہم نے اور آپ نے بنایا ہے۔ ارے اللہ کے رسول کی شادیاں دیکھو، حضرت صحابہ کرام کی شادیاں دیکھو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار ہیں، آپ دولت کے مالک ہیں، عشرہ مبشرین میں سے ہیں، آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ہاتھی ہیں، اور اس وقت میں جس کے پاس اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی ہوا کرتے تھے اس کو مالدار مانا جاتا تھا۔ لیکن سنیے حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوتا ہے بالکل سیدھا سادہ سمپل سا نکاح، نہ کوئی شان و شوکت ہے۔ اگر حضرت عثمان چاہتے تو ہاتھیوں کی لائن لگا دیتے، گھوڑوں کی لائن لگا دیتے، اونٹ بلبلاتے، ہاتھی چنگاڑتے، گھوڑے ہنہناتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ شریعت کا طریقہ یہ ہے، دو صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں، سنیے اللہ کے رسول کے زندگی کی جو شادیاں تھی کس طریقے سے ہوتی تھی۔ دو صحابی آپس میں بات کر رہے ہیں کہ اس گھر کے اندر ایک لڑکی ہے، تم میرے نکاح کا پیغام اس گھر کے اندر دے دو، اس گھر کے اندر جو لڑکی ہے میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی جاتے ہیں اور ان صحابی کا جو باہر کھڑے ہوئے ہیں نکاح کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ گھر والے کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ نکاح نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آپ میرے ہی ساتھ نکاح کر دیجئے۔ وہ صحابی جو رشتے کا پیغام لے کر گئے تھے واپس اس لڑکی سے نکاح کر کے واپس نکلے اور ان صحابی سے کہا کہ مجھ کو معاف کر دینا، میں نے رشتے کا پیغام دیا لیکن گھر والوں نے میرے ساتھ اس کا رشتہ کر دیا ہے اور نکاح کر دیا ہے۔ لیکن وہ صحابی جو باہر کھڑے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ نہیں تم مجھے معاف کرو، میں معذرت چاہتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ لڑکی تمہارے مقدر میں تھی اور کوشش میں کر رہا تھا۔ یہ ہے میرے نبی کے غلاموں کی شادی، لیکن ہماری شادیاں ڈھول کے ساتھ،
बाजों के साथ और डांस के साथ होती हैं। अगर हम इस तरीके को इख्तियार कर लें, आप जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या किसी की बेटी घर में बेटी रह सकती है? नहीं रह सकती। हमने गाने बजाने को बिल्कुल अपनी शादियों का तरीका बना लिया है। मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो शराब पीने को, ढोल और ताशे को जायज करार दे देंगे। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत के लोग गाने बजाने में मसरूफ हो जाएंगे तो उनके जमीन में धस जाने का और उनकी चेहरों का मस्क हो जाने का इंतजार करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे कि जो गाने बजाने को अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे और गाने बजाने से उनकी रूहें खुश हो जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस गाने बजाने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनके चेहरे को खिंजीर की शक्ल में बदल देगा, बंदर की शक्ल में बदल देगा। सहाबाए किराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या वो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहते होंगे? यानी अल्लाह उनको इतनी तगड़ी सजा देगा कि उनके चेहरे खिंजीर के चेहरों की तरह हो जाएंगे और बंदरों की तरह हो जाएंगे। क्या वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले नहीं होंगे? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिए। आपने फरमाया वयसूमूना वयहुज्जूना वयुसल्लूना, वो रोज़े भी रखते होंगे, वो हज भी करते होंगे, वो नमाज भी पढ़ते होंगे। यानी सिर्फ मामला यहाँ तक नहीं कि वो ईमान वाले या ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले होंगे, बल्कि इसके साथ साथ वो रोज़े भी रखते होंगे, हज भी करते होंगे और नमाज भी पढ़ते होंगे। सहाबाए किराम ने कहा तो फिर उनकी हालत ये क्यों होगी? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इस वजह से कि उन्होंने गाने बजाने को पसंद कर लिया होगा। अब आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, जब हमारी शादियां होती हैं और बारातें निकलती हैं, घुड़सवारी होती है, डंके और ढोल ताशे बाजे गाजे बजते हैं, कोई पूछता है अरे किसकी बारात है? फुला हाजी साहब के बेटे की है, फुला मुल्ला जी के लड़के की है। क्या हाजियों के बेटे की बारात ढोल ताशों के साथ नहीं जा रही? क्या नमाज पढ़ने वालों बेटों की, नमाज पढ़ने वाले बच्चियों की बारातें बे ढोल ताशों के साथ नहीं जा रही? अल्लाह के रसूल का फरमान सच्चा हुआ। वो लोग जो सफे अव्वल के नमाजी हैं, जो हज किए हुए हैं, जो रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन इस काम में मुलव्विस हैं। मेरे अजीजों, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक हमारी शादियां नहीं हो रही हैं। यही वजह है कि 50-50 लाख की शादियां 50 दिन तक नहीं चलती। आपने देखा होगा शादी में 20 लाख रुपया लगाया, लेकिन 1 महीने के बाद तलाक हो गया। अरे अल्लाह के रसूल की सुन्नतों का मजाक उड़ाया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम किसी लड़की से शादी करते हो तो 4 वजूहात की बिना पर करते हो, उसके हसब व नसब की बिना पर, मालो दौलत की बिना पर, हुस्नो जमाल की बिना पर, उसकी दीनदारी की बिना पर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबा को मुखातब करके कि अबू ज़र तू दीनदार लड़की को पहले तरजीह देना। अल्लाह के रसूल ने दीनदार लड़की के से रिश्ता करने को तरजीह करार दिया है। लेकिन हमारी जो शादी होती है वो या तो मालो दौलत पर होती है या हुस्नो जमाल पर होती है। अल्लाह के रसूल का जो फरमान है कि दीनदार को पसंद करना, हुस्नो जमाल लड़की का आपकी आंखों को ठंडक पहुंचा सकता है, लेकिन दीनदार होना यह आपके दिल को और आपके कल्ब को और आपके दिमाग को और आपके जहन को सुकून बख्शेगा। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों के बरखिलाफ हमने शादियां की हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निकाह मस्जिदों में किया जाए। हम कहते नहीं, हम निकाह करेंगे मैरिज होम के अंदर, जहां पर शराबें पी जाती हैं, बीड़ियां पी जाती हैं, सिगरेटें पी जाती हैं, वीडियो बनती हैं, गालियां दी जाती हैं। इधर निकाह हो रहा है, लड़के जूतों के साथ उसमें दाखिल हो जाते हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, निकाह की मजलिस चल रही है। अगर मस्जिद में निकाह होगा तो बीड़ी पीने वाला बीड़ी फेंकेगा, कुल्ली करके मस्जिद में आएगा। अगर निकाह होगा, गाली देने वाला टोपी ओढ़ेगा और गाली देने वाला अपनी जबान को रोककर मस्जिद में अदब से बैठेगा। फिर बताइए इस निकाह में बरकत होगी या उस निकाह में बरकत होगी? आप जानते हैं कि जो निकाह मस्जिद के अंदर होगा वो ज्यादा बरकत होगा, और जो निकाह मस्जिद के बाहर होगा उसमें बरकतें हरगिज़
نہیں ہوں گی. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اور ہم روزانہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری باتیں ہیں. ایک اور رسم چل پڑی ہے ہلدی کی. ہلدی میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پروگرام کیا جاتا ہے, ڈانس ہوتا ہے, گانے بجتے ہیں, پیلے کپڑے پہنائے جاتے ہیں لڑکے اور لڑکے کو. یہ خرافات کہاں سے آئی؟ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے, صحابہ کا طریقہ نہیں ہے, یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ نہیں ہے, یہ غیروں کا طریقہ ہے. ہلدیاں اور طرح طرح کی خرافات, یہ دین کا اور دین اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرے عزیزو, اگر اپنے اولاد کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اللہ کی نظر میں اونچا بنانا چاہتے ہو, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا, اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر لفتحنا, ہم زمین و آسمان کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے. ایمان لانے کے بعد جو تقوی اختیار کرے گا, زمین و آسمان کی برکت کے دروازے ان کے اوپر کھولے جائیں گے. تقوی کیسے اختیار ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنائیے. آپ وعدہ کیجئے کہ آج کے بعد ہم شادیوں میں جو خرافات کر رہے ہیں ان سے بالکل اپنے آپ کو بچائیں گے. 2 منٹ کے اندر بات ختم ہے. معذرت کے ساتھ 20 منٹ دی گئی تھی, شاید وقت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن 2 منٹ. آپ کے گاؤں کے برابر میں ایک گاؤں بھائی پورا, وہاں کے کچھ لوگ یہاں پر موجود ہوں گے. وہاں پر علماء کرام کی میٹنگ ہوئی. حضرت مولانا جو یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جمعیت علماء بلند شہر کے تحت, حضرت مولانا اظہار صاحب, حضرت مولانا عابد, مولانا مستقیم, مولانا اسلم صاحب, ایک مہم چلائی اصلاح معاشرہ کے عنوان سے کہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے. بھائی پورے کے اندر ایک میٹنگ ہوئی, پورے گاؤں کے لوگ مدرسے کے اندر موجود. حضرت مولانا محمد عابد صاحب نائب صدر جمعیت علماء بلند شہر اس میٹنگ کے اندر تشریف لے گئے. لوگوں سے اپیل کی گئی کہ بھئی یہ جو گانے بجانے اور ڈی جے ہیں جو ہماری شادیوں کا حصہ ہیں اس کو ختم کیا جائے. چنانچہ لوگوں نے وعدہ کیا, ایک کمیٹی تشکیل دی گئی کہ آج کے بعد اس گاؤں کے اندر گانے بجانے نہیں ہوں گے, ڈانس پارٹیاں نہیں ہوں گی. اسی دن اتفاق سے ایک بارات گئی تھی. میٹنگ چونکہ رات میں تھی, وہ بارات صبح میں نکلی تھی, تو صبح میں جاتے ہوئے وہی حالت جو کہ میں بیان کر رہا ہوں, ڈی جے, باجے, گاجے, ڈانس اور آتش بازی. لیکن جیسے ہی شام کو وہ آئے, ایک کار اور چل رہی ہے, ڈانسنگ کار, جو انسانوں کے ساتھ ساتھ کار بھی ناچتی ہے, وہ کار ان کے ساتھ. اور جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوئے, ہم لوگ پروگرام ختم کرنے کے بعد ایک صاحب کے یہاں کھانا کھا رہے تھے, تو انہوں نے وہی زور و شور کے ساتھ گاؤں میں انٹری کی, گانے بجانے کے ساتھ. لوگوں نے کہا کہ گاؤں میں میٹنگ ہو چکی ہے, اگر گانے بجانے ہوں گے تو آپ سے تعلق ختم کر دیا جائے گا. داد دیجئے بھائی پورے کے لوگوں کو. فوراً وہ ساری خرافات وہیں روک دی گئی, اور آتش بازی کا وہ سامان جس کی قیمت میں نے فون کرنے کے بعد معلوم کیا تقریباً 15-20 ہزار روپے تھی, وہ آتش بازی جو بہوکل لانے کے بعد کی جاتی بھائی پورے کے اندر, اس کو بند کر دی گئی. یہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں کی پہچان, کہ جب دیکھا کہ علماء نے اور گاؤں کے معزز لوگوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آج کے بعد شادی میں نہ خرافات ہوں گی, نہ گانے اور بجانے ہوں گے. اب آپ حضرات بتائیے کہ وہ 15-20 ہزار روپیہ جو آتش بازی میں پھونک دیا جاتا, کیا معمولی رقم ہے 15-20 ہزار روپے؟ ارے کسی غریب کی بیٹی میں اگر وہ دے دیے جائیں تو اس کے ہاتھ پیلے ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے اور اس کے بعد آپ سے رخصتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنیے کیا تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ اگر کوئی انسان کسی بیوہ عورت, مسکین عورت یا ایسی عورت جس کا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے, اس کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی انسان اس کے خرچ کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس دوڑ دھوپ کرنے والے کو جہاد کرنے والے کے برابر ثواب دیتے ہیں, اور اتنا ثواب دیتے ہیں جتنا ثواب رات میں تہجد پڑھنے والے کو اور دن میں روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے. اب اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کی مسجد کے حلقے میں کتنے گھر ہیں, کتنی مسجدیں ہیں گاؤں میں؟ 2 مسجدیں ہیں. ایک مسجد کے ذمہ دار یہ بتائیں کہ اس مسجد کے حلقے میں کتنے گھر ہیں؟ آپ بتائیے, آپ کی مسجد 115-16 گھر ہیں ان کی مسجد کے حلقے میں, جہاں حضرت مفتی صاحب امامت کرتے ہیں. اب آپ حضرات یہ بتائیے کہ اس 115-20 گھروں میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ ہیں؟
کوئی بتا سکتا ہے پکی تعداد؟ ان 115 گھروں کے اندر کتنی عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ ہیں، مسکین ہیں؟ کتنی ہوں گی؟ نہیں پتا۔ چلو 10-5 ہوں گی۔ ان 10-5 میں سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی بیوہ عورتیں ایسی ہیں جن کی آمدنی کے ذرائع تو موجود ہیں، لیکن کچھ گھر ایسے ہیں جن کی آمدنی کے ذرائع ہے ہی نہیں؟ کیونکہ جب شوہر مرتا ہے، دکان چھوڑ گیا، زمین چھوڑ گیا، کھیتی ویکتی، تو وہاں سے خرچہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن بیچارے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب اس دنیا سے جاتے ہیں ان کے پیچھے کچھ نہیں رہتا، ان کے بال بچوں کو روٹیوں کے لالے پڑتے ہیں۔ اتنے گھر کیسے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا، بالکل صحیح نہیں، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے کہ جو بیوہ عورت، ایسی مسکین عورت کہ جس کا کوئی دنیا کے اندر نہ ہو، اس کے خرچے کے لیے دوڑ دوڑ کرتا ہے، اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو اور پوری رات تہجد پڑھنے والے کو اور صبح کو روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سن کر اور ہمارے عمل کو دیکھ کر کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ارے تمہارے نبی کی تعلیمات تو یہ ہے اور ہمارا عمل یہ ہے، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے حلقے میں یا محلے میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں۔ آپ کے بچے اچھے اسکولوں میں، مدرسوں میں پڑھنے جاتے ہیں، اس بیوہ عورت کے بچے کسی پنچر کی دکان پر زندگی گزار رہے ہیں، وہاں مستریوں کی گھڑکی سنتے ہیں، ان کی ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہیں، کالے ہاتھ کر کے رات میں آتے ہیں، اپنی ماں کو 2-4 روپے دیتے ہیں۔ کیا ان بچوں کے بارے میں سوچا؟ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، غریبوں کو کھلاتے تھے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے سچے عاشق ہیں اور رسول اور محبوب ہیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو جاتا، آپ کی تعلیمات پر عمل ہو جاتا، تو اس دنیا کا نقشہ اس وقت میں کچھ اور ہوتا۔ یہ نقشہ نہیں ہوتا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم نے یہ مہم چلائی ہے اور پورے شہر کے اندر 40 مسجدوں کو جوڑ کر یہ کام شروع کیا ہے۔ کئی مسجدوں کے ریکارڈ ہمارے پاس آ چکے ہیں کہ کہیں 5 گھر ہیں، 5 یا 4 گھر ایسے نکلیں گے جن کی آمدنی کے ذرائع نہیں ہیں، اور 5 گھرانوں کو 110 گھر کے مالکوں کو چلانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ایک دن کی آمدنی ایک جگہ اکٹھی کریں، 10-15 ہزار روپے کر کے ان بیوہ عورتوں کا بھی خرچہ چلا لے، تو اس کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی اور اللہ کی نظر میں آپ بلند و مقام و مرتبے والے ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، ہمارا عمل یہ ہے اور تعلیمات یہ ہیں۔ وقت نہیں ہے، ورنہ بہت ساری باتیں شراب کے تعلق سے، جوے کے تعلق سے اور بہت ساری باتیں ایسی تھی جو میرا یہاں بتانے کا پلان تھا، لیکن چونکہ علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ حضرات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شراب نوشی نوجوانوں کے اندر اتنی چل رہی ہے کہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور نوجوانوں نے ماں باپ کے ناک میں دم کر رکھا ہے، دم کر رکھا ہے ناک میں۔ شرابیں پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ شراب کی حرمت کے لیے اور اس کے ناجائز ہونے کے لیے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان جب شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد وہ اپنی عقل کو، جو عقل اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، جو بصیرت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، کچھ دیر کے لیے شراب پینے کے بعد وہ اللہ سے کہتا ہے کہ میں عقل والا نہیں، میں تو پاگل ہونا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی اللہ کی ناشکری کیا ہوگی کہ اللہ نے آپ کو صاحب عقل بنایا اور شراب پی کر انسان کی عقل ٹھکانے رہتی ہے؟ نہیں رہتی نا۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے عمل سے کہ اللہ تو نے مجھے عقل مند بنایا، لیکن میں تو بے وقوف ہونا چاہتا ہوں، میں تو مجنون اور پاگل ہونا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی شراب کی حرمت کے لیے۔ بہرحال قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر بہت ساری وعیدیں ہیں شراب کے تعلق سے، کہ کبھی اور موقع ہوا تو انشاءاللہ آپ حضرات سے گفتگو ہوگی، سیرہ حضرت گفتگو ہوگی، اور پیٹ بھر کر آپ سے بات کی جائے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب سے بات کر کے آپ کے یہاں اصلاح معاشرہ کے تحت پروگرام کیے جائیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آپ کے کانوں تک پہنچائی جائیں گی، کیونکہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو سن کر ہماری زندگی کا رخ بدل جائے، کیونکہ
90% لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ تعلیمات کیا ہیں، بچپنے میں پڑھی نہیں، اب ان کو موقع نہیں ملتا۔ یہ تو یہ مدرسے اور مسجد والے لگے رہتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ سیکھ لو، دین سیکھ لو۔ بہرحال دین کو سیکھنے میں بہت فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت میں نے اس وقت سے زیادہ لیا جو میرا وقت تھا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، مضمون چونکہ ایسا ہی نکل گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بہرحال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔